بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ عربی گرامر کی مشہور معروف کتاب النحو الواضح، اور اس میں سے آج کا ہمارا سبق الضمیر المتصل۔ پچھلے سبق میں آپ نے ضمیر منفصل کی تعریف پڑھی تھی کہ یہ وہ ضمیر ہے کہ جو کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو بلکہ کلمے سے الگ ہو۔ آج ضمیر متصل کی بات کرتے ہیں کہ وہ ضمیر کی جو کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، بالکل ٹچ ہو، کلمے سے جدا نہ ہو۔ جیسے سافرت الی الاسکندریہ، میں نے سفر کیا اسکندریہ کا۔ تو سافرت اس میں ایک ضمیر ہے جو متکلم پر دلالت کرتا ہے، سافرت تا ہے۔ تو یہ تا جو ضمیر ہے جو متکلم پر دلالت کرتا ہے، یہ ضمیر متصل ہے، کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، الگ سے نہیں ہے۔ سافرت الی الاسکندریہ۔ اسی طرح ذهبنا الی الملعب، ہم ملعب کی طرف گئے، اسٹیڈیم کی طرف گئے۔ انتصر الحق، حق جیت گیا۔ اخلصوا فی العمل، تم اخلاص پیدا کرو کام میں۔ اعملی الواجبہ، واجب کام کو مکمل کرو۔ السیدات یہذبن الاولاد، سیدائیں جو ہوتی ہے، جو اچھی عورتیں ہوتی ہے، وہ اپنے اولاد کو، یا عورتیں ہوتی ہیں مطلقاً، وہ اپنے اولاد کو مہذب بناتی ہیں۔ تو سافرت میں تا اور ذهبنا میں نا، اور انتصر اس میں جو ہے وہ ہوا ضمیر جو چھپا ہوا ہے، اور اخلصو اس میں جو ہے وہ واو، اور اعملی اس میں انتی ضمیر جو کہ مستتر ہے اس میں، اور یہذبنا ہن یہذبنا جو نون ہے وہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ نون النسوہ ہے۔ تو یہ سارے ضمائر ہیں۔ نفعنی اخی، یہ جو ضمائر ہیں یہ سب رفع کی ضمائر ہیں۔ سافر تو میں نے سفر کیا، تو فاعل میں ہوا، تو اس لیے یہ محل رفع میں ہے۔ ذهبنا ہم چلے گئے، انتصر منتصر ہوا، تو یہ ضمائر جو ہیں یہ رفع کے ضمائر ہیں، محل رفع میں ہیں۔ اور اس کے بعد نفعنی نصح اخی، مجھے نفع دیا میرے بھائی کی نصیحت نے۔ تو نفعنی مجھے نفع دیا، اس میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر منصوب ہے، محل نصب میں ہے، مفعول بھی کی ضمیر ہے کہ مجھے میرے بھائی کی نصیحت نے نفع دیا۔ آتا کا معلم کا کتاباً، آپ کے معلم نے آپ کو کتاب دیا۔ حسن یحبہ ابوہ، حسن اسے محبت کرتا ہے اس کے ابو۔ افادنا اجتہادنا، ہمیں فائدہ دیا ہماری محنت نے۔ اخذ علی منی رسالۃ الیک، علی نے مجھ سے ایک رسالہ، ایک خط لے لیا آپ کی طرف۔ لنا منزل بہ حدیقہ، ہمارا ایک گھر ہے کہ جس کے اندر باغیچہ بھی ہے۔ البحث کل مثال من الامثلۃ القسم الاول، پہلے قسم کی مثالوں میں سے ہر ایک مثال یشتمل علی ضمیر، مشتمل ہے ایک ضمیر پر، یدل علی متکلم او مخاطب او غائب، دلالت کرتا ہے متکلم پر یا مخاطب پر یا غائب پر۔ کتا فی سافرتو، سافرتو میں جو تا ہے، الف میں انتصرا میں، انتصرا اس میں جو الف ہے، اور نون یہذبنا اس میں نون ہے۔ وکل مثال من الامثلۃ القسم الثانی، دوسری قسم کی جو جتنی بھی مثالیں ہیں، یشتمل علی ضمیرین، وہ مشتمل ہے دو ضمیروں پر۔ کلیا فی نفعنی اور اخی، یا ہے نفعنی میں اور اخی میں، اور کاف ہے اعطا کا اور معلمہ کا میں۔ وہلم جرا، اور ایسے ہی کچھ اور۔ وَإِذَا عَرَفْتَ كُلَّ الضَّمَائِرِ الَّتِي فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ، اور جب آپ نے پہچان لیا ان تمام ضمائر کو کہ جو گزشتہ مثالوں میں تھی، فَهَلْ تَجِدُ فَرْقًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الضَّمَائِرِ الْمُنْفَصِلَةِ الَّتِي عَرَفْتَهَا، تو کیا آپ کو فرق بھی محسوس ہوا ان ضمائر میں اور ان ضمائر منفصلہ میں کہ جو آپ پہلے جان چکے ہیں پچھلے درس میں؟ نعم، جی ہاں، ان بینہما فرقا واضحا، ان دونوں کے درمیان ایک واضح فرق ہے۔ لأن الضمائر هنا متصل بالکلمات التي بجانبها، اس لیے کہ ضمائر یہاں پر متصل ہے ان کلمات کے جو اس کے ساتھ ہی ہے، اس کے ساتھ ٹچ ہوئے۔ ولا ينطق بها الا مع الكلمات المتصلة بها، ان ضمائر کو نہیں بولا جاتا، نہیں پڑھا جاتا مگر ان کلمات کے ساتھ کی جو جن کے ساتھ یہ متصل ہیں۔ لذلك تسمى ضمائر متصلة، اس وجہ سے ان کو ضمائر متصلہ کہا جاتا ہے۔ وإذا رجعت إلى أمثلة القسم الأول، پہلی قسم کی مثالوں کی طرف جب آپ رجوع کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ رأيت أن الضمير المتصل بالفعل في كل مثال واقع فاعلا للفعل الذي يسبقه، آپ دیکھو گے کہ ہر ضمیر متصل فعل کے ہر ایک مثال کے اندر وہ واقع ہے فاعل اس فعل کے لیے کہ جو اس سے پہلے ہے۔
فهو في محل رفع، تو وہ پھر محل رفع میں ہے۔ وإذا تتبعت هذه الأمثلة وأشباهها، اگر آپ ڈھونڈو گے ان مثالوں کو اور ان جیسی اور مثالوں کو، رأيت أن الضمائر المتصلة بالأفعال والتي لا تكون إلا في محل رفع، تو آپ دیکھو گے کہ ضمائر متصلہ وہ ضمائر کی جو متصل افعال کے، اور وہ کہ جو نہیں ہوتے مگر صرف محل رفع میں ہوتے ہیں، وہ ضمائر ہیں تا، الف الاثنین، واو الجماعہ، ونون النسوہ اور یا المخاطبہ۔ یہ وہ ضمائر ہیں کہ جو ہمیشہ محل رفع میں ہی آتے ہیں، اور اس طرح کی مثالوں میں۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى أَمْثِلَةِ الْقِسْمِ الثَّانِي، دوسری قسم کی مثالوں کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں، رأيت أن الضمائر هي فيها، آپ دیکھو گے کہ اس میں ضمائر جو ہے یا المتکلم، کاف المخاطب، ہا الغائب، ونا، یہ جو ضمائر ہے یہ ان میں موجود ہیں۔ وأن كل ضمير من هذه، ہر ایک ضمیر ان میں سے، متصل مرۃ بفعل، متصل مرۃ بفعل، ایک دفعہ تو متصل ہے فعل کے، ومرۃ باسم، اور ایک دفعہ اسم کے، ومرۃ بحرف جر، اور ایک دفعہ حرف جر کے۔ وأن المتصل بالفعل واقع مفعولا به، جو فعل کے ساتھ متصل ہے وہ مفعول به واقع ہے، جیسے کہ یا ہے نفعنی میں، اور کاف ہے اعطاک میں، اور ہا ہے یحبہ میں۔ فیکون الضمیر فی هذه الحالہ فی محل نصب، اس حالت میں یہ جو ضمیر ہے یہ محل نصب میں ہوگی، اس لیے کہ یہ مفعول به واقع ہو رہا ہے۔ اما المتصل بالاسم کالیا فی اخی، جو متصل اسم کے ہے جیسے کہ یا ہے اخی میں، اور کاف ہے معلمہ کا میں، اور ہا ہے ابوہ میں، فإنہ مضاف الیہ، تو وہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، فهو لذلك فی محل جر، اس وجہ سے وہ محل جر میں ہے۔ وكذلك الضمیر المتصل بحرف جر، ایسے ہی وہ ضمیر کی جو متصل و حرف جر کے، یکون فی محل جر، وہ بھی محل جر میں ہوتا ہے، کالیاء فی منی، جو جیسے کہ یا ہے منی میں، اور کاف ہے الیک میں۔ القواعد، الضمیر المتصل، ضمیر متصل کی تعریف، هو الذي لا ينطق به وحده، یہ وہی ہے کہ جس کو اکیلے نہ بولا جاتا ہو، ويتصل دائما بكلمة اخرى، ہمیشہ ایک اور کلمے کے ساتھ متصل ہو۔ الضمائر المتصلة بالافعال، وہ ضمائر کی جو متصل ہیں افعال کے، وہی خاصة بالرفع، اور وہ خاص ہے رفع کے، تا، الف الاثنین، واو الجماعہ، نون النسوہ، یا المخاطبہ۔ یہ جو ضمائر ہے 5 قسم کی، کہ تا، الف الاثنین، واو الجماعہ، نون النسوہ، یا المخاطبہ، یہ ضمائر خاص ہیں رفع کے، اور ان کو کہتے ہیں ضمائر متصلہ مرفوعہ یا فی حالت رفع۔ یا المتکلم، کاف المخاطب، ہا الغائب، اذا اتصلت بالافعال كانت فی محل نصب، یہ جو 3 ہیں، یا متکلم کی، اور کاف مخاطب کا، اور ہا غائب کا، یہ جب متصل ہو افعال کے تو محل نصب میں ہوں گے، اور اگر متصل ہو اسماء کے یا حروف الجر کے تو یہ محل جر میں ہوں گے۔ الضمیر نا یکون مرۃ فی محل رفع، نا جو ضمیر ہے یہ ایک دفعہ کبھی تو یہ محل رفع میں ہو سکتا ہے، جیسے ذهبنا، اور کبھی یہ جو ہے وہ محل نصب میں ہو سکتا ہے، اور کبھی محل جر میں ہو سکتا ہے، تو تینوں طرح سے یہ واقع ہو سکتا ہے۔ تمرینات، بین الضمائر المتصلة والمنفصلة في العبارات الآتية وبین محل كل ضمیر من الاعراب، ضمائر متصلہ اور منفصلہ کو بیان کرو آنے والی عبارات میں، اور ہر ایک کے محل کو بھی بیان کرو اعراب میں، کہ وہ محل رفع میں ہے، یا محل نصب میں، یا محل جر یا جزم میں، جر میں عفوا۔ زرت حديقة الحيوان أنا وبعض أصدقائي فرأينا فيها كثيرا من الناس قد اجتمعوا أمام الأسد وهو جاثم كأنه الملك المتوج ينظر إليهم بعينه نظر من يعرف قدر نفسه، سبحان الله۔ خاطب بالعبارة الآتية المؤنثة والمثنى وجمع المذكر وجمع الإناث وهي هل أحضرت كتبك، آنے والی عبارت سے مؤنثہ کو خطاب کر دو، مثنیٰ کو کرو، جمع مذکر کو کرو، جمع مؤنث کو کرو۔ هل أحضرت كتبك، هل أحضرت كتبك، اور هل أحضرتما كتبكما، اور هل أحضرتم كتبكم، اس طرح سے۔ حول الجمل الاسمیہ الآتیہ إلى جمل ماضویہ، آنے والے جو جملے اسمیہ ہیں ان کو جملے ماضیہ بناؤ۔ واذکر نوع الضمیر، اور ضمیر کی قسم بھی بیان کرو، الذی تشتمل علیہ کل جملہ، کہ جس پر ہر جملہ مشتمل ہے۔ وبین موقعہ من الاعراب، اور اس کا اعراب سے موقع بھی بیان کرو کہ اس کا اعراب کا موقع کیا ہے۔ انا اکرم الضیف، نحن نلعب بالكرة، انت تنظفین الحجرة، انت تحسن السباحة۔ اجعل كل ضمیر من ضمائر الرفع المتصلة فاعل في جملة مفیدہ، ضمائر رفع جو متصلہ ہے ان میں سے ہر ضمیر کو فاعل بناؤ جملے مفیدے میں۔
دو جملے بناؤ کہ دونوں میں فعل ہو متصل یا متکلم کے، اور پھر اعراب کا جو ہے وہ اس کا محل اعراب کیا ہے وہ بھی بیان کرو۔ دو جملے بناؤ کہ ہر ایک میں فعل متصل ہو کاف مخاطب کے، اور پھر اعراب میں سے اس کا موقع اور محل بھی بتاؤ۔ دو جملے بناؤ کہ دونوں میں فعل ہو متصل ہو غائب کے، اور پھر اس کا موقع من الاعراب بھی بتاؤ۔ یہ دو جملے بناؤ کہ دونوں میں فعل متصل ہو غائبہ کے، اور پھر اس کا محل اعراب بھی بیان کرو۔ تین جملے بناؤ کہ ہر ایک جو ہے مشتمل ہو نا پر، اس طرح سے کہ ان میں پہلا جملہ محل رفع میں ہو، دوسرا محل نصب میں، تیسرا محل جر میں۔ ایک جملہ بناؤ کہ اس میں کاف مخاطب متصل ہو اسم کے، اور متصل ہو حرف جر کے، اور پھر ان کا محل اعراب بھی بیان کرو دونوں حالتوں میں۔ تین جملے بناؤ کہ ان میں پہلے والے میں تو غائب متصل ہو فعل کے متصل ہو لعل کے، اور دوسرے میں کاف مخاطب متصل ہو ان کے، یعنی لعلک یا پھر انک، عفوا لعلہا، اور دوسرے میں کاف مخاطب متصل ہو ان کی جیسے انک، اور تیسرے میں یا متکلم متصل ہو لیت، تو لیتنی، ٹھیک ہے، لیتنی نام۔ وبین موقع ہذه الضمائر من الاعراب، اور پھر ضمائر کا محل اعراب بھی بیان کرو۔ کم کلمتن، کتنے کلمے ہیں؟ وما نوع کل کلمت فی کل جملہ من الجمل الثلاث الاتیہ، تین جو جملے ہیں ان میں سے ہر جملے کے اندر کلمے کی نوعیت کیا ہے، جیسے اکرمتک، علمونا، حذبتنی، تو ان میں آپ بیان کرو کہ کتنے کلمے۔ بین الضمائر فی العبارۃ الاتیہ، آنے والی عبارت میں ضمائر کو بیان کرو، ومحلھا من الاعراب، اور اس کا محل اعراب بھی بیان کرو۔ سألناک فاجیبینا، سألناکی فاجیبینا، ہم نے آپ سے سوال کیا، آپ ہمیں جواب دے دو۔ تمرین فی الانشاء، تخیل انک سافرت بقطار سکۃ الحدید، آپ نے ریل گاڑی سے سفر کیا، یہ سوچو آپ۔ وصف ما عملته من حين عزمت على السفر الى ان وصلت الى غایتک، اس وقت سے لے کر جب آپ نے سفر کا ارادہ کیا اس وقت تک جب آپ نے منزل تک پہنچے، اس کو وصف کرو، اس کو بیان کرو۔ معبرا بافعال ماضیہ، تعبیر کرتے ہوئے افعال ماضیہ سے جو متصل ہوتا متکلم کے۔ عبر عما یلاقیہ حسانا عجلۃ الاجرہ فی یوم واحد من المشاق، آپ بیان کر دو، تعبیر کر دو اس سے کہ جو ایک گھوڑا جو ہوتا ہے، جو سواری والا گھوڑا ہوتا ہے جس پر لوگ ریڑھی پیچھے لگی ہوتی ہے تانگا، عجلۃ الاجرہ، وہ اس پر پیسے کمائے جاتے ہیں، وہ ایک دن میں کتنی مشقت برداشت کرتا ہے۔ وما یعملانہ من الاعمال، اور جو وہ اعمال کرتے ہیں وہ اس کو بیان کرو۔ مع استعمال الف الاثنین، یہ حسانہ نہیں ہے، حسانہ عجلۃ الاجرہ ہے، ٹھیک ہے۔ عما یلاقیہ حسانہ عجلۃ الاجرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجرت کی دو گھوڑے ہیں، ان دو گھوڑوں کو آپ بیان کرو، اور وہ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں، الف الاثنین بھی ساتھ میں بیان کرو۔ انصح صدیقا بالعفو عن المسیء، اپنے دوست کو نصیحت کرو مجرم سے، گناہگار سے، غلطی کرنے والے سے عفو کے بارے میں۔ وعدم مجارات السفیہ، اور سفیہ جو بیوقوف ہے اس سے نہ لڑنے کے بارے میں۔ مع استعمال کاف المخاطب و ہاء الغائب، کاف مخاطب استعمال کرتے ہوئے ہاء غائب کا استعمال کرتے ہوئے۔ تمرین فی الاعراب، لبست معطف، لبست فعل، لبس فعل ماضی مبنی علی السکون، والتاء فاعل مبنی علی الضم في محل رفع، معطف مفعول به منصوب بفتحة مقدرة قبل الياء، وياء ضمير مضاف إليه مبني على السكون في محل جر۔ اعرب الجمل الآتیہ والے جملوں کی ترکیب کرو۔ ربوا اولادکم علی الفضیلہ، جلسنا لنستریح، امرنا المعلم بالجلوس۔ اور یہ سارے جو ابھی ہم نے پڑھ لیے اس کے جوابات یہاں پر موجود ہیں، آپ اس کتاب کو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی منگوا سکتے ہیں۔